سرخ گلابوں سے سجے گلائی میں بنے اس وسیع و عریض کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کمل نے چونک کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ربان آباد کو دیکھا اور پھر سر جھکا کر اپنے آپ میں اور سمٹ کے سرسری سی نظر اس کے سجے سورے روپ پر ڈال کر اس نے ہنکار بھری دروازہ لوک کر کے اس کے سامنے ہی ٹہلنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تم نے میرے بچوں پر کیا جادو کیا ہے، وہ کیوں مجھ سے زیادہ تمہیں چاہنے لگے ہیں، لیکن سنو، وہ بچے ہیں، تمہاری پیار بڑی اداکاری کا جادو ان پر تو چل گیا، مگر میں بچہ نہیں ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں تمہاری چال۔ میں نے اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے تمہیں رکھا تھا یا ان کی ماں بننے کے لیے؟ ویل، تمہاری خواہش پوری ہوئی، تم غریب گھرانے کی 2 نمبر لڑکی ایک رئیس گھرانے کی بہو بن گئی ہو۔ اب میں چاہتا ہوں تم میرے بچوں کا اچھی طرح خیال رکھو، تمہیں جو چاہیے یعنی آسائشات وہ تمہیں بن کہے حاصل ہوتی رہیں گی، مگر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ بچوں کی ماں بننے کا شوق تھا نا تمہیں، بہت محبت جتاتی تھی نا میرے بچوں سے، بس تب ماں ہی بنی رہنا ان کی۔ میری بیوی بننے کے لیے ایک عورت میں جو کچھ ہونا چاہیے تم میں وہ ایک آدھ کوالٹی بھی نہیں ہے۔ میں کب سو رہا ہوں، کھانا کیوں نہیں کھا رہا، میں غصے میں کیوں ہوں، میں ہنس کیوں رہا ہوں، میں گھر کس وقت آیا ہوں، کس وقت گھر سے نکلا ہوں، تم مجھ سے کوئی سوال کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ یہ یوں کہہ لو کہ حق تو رکھتی ہو، مگر میں تمہیں اجازت نہیں دیتا اس بات کی۔ آئی ہوپ کہ تم سمجھ رہی ہو۔ اب اٹھو یہاں سے اور میرے واش روم سے نکلنے سے پہلے میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ اڈروب سے کپڑے نکال کر وہ بنا اس کی طرف دیکھے واش روم میں گھس گیا۔ یہ کیا کہہ گئے ربان سر، میں 2 نمبر لڑکی رئیس گھر کی بہو بننا چاہتی تھی؟ اتنی غلط باتیں کیوں کی انہوں نے؟ ہاں، میں نے جان اور بانی پر اور بچوں سے زیادہ توجہ دی تھی، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ ان بن ماں کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر کسی کو رحم نہیں آتا ہوگا، میں نے تو صرف اس لیے ہی ان پر خاص توجہ دی تھی۔ ان کی پڑھائی کے علاوہ میں نے انہیں کچھ اچھی باتیں بھی سکھا دی، تو کیا غلط کیا؟ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں سر؟ وہ واقعی عام سی لڑکی تھی، وہی جذبات تھے شب کے حوالے سے اس کے بھی، جو کسی بھی لڑکی کے ہوتے ہیں۔ ماں باپ نے اس رشتے کے لیے منظوری دی تو وہ مشرقی لڑکیوں کی طرح سر جھکا کر ماں باپ کی رضا پر ربان آباد کے نکاح میں اس گھر پہ آئی تھی۔ اس کے دل میں، اس کی سوچوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ جب ہی ربان آباد کی باتیں بہت تکلیف دے رہی تھی، مہندی بڑے ہاتھوں کے پش سے آنسو صاف کرتے ہوئے کمل نے ٹر کر اسے دیکھا تو ربان آباد نے بھی کوپت سے اب تک اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ کس بات کے انتظار میں بیٹھی ہو؟ اٹھو، نکلو یہاں سے۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ جس طرح چلا کر بول رہا تھا، کمل کو ڈر لگا تھا کہ کہیں وہ دھکے مار کر اسے کمرے سے نہ نکال دے۔ کمل شاہ نواز کو اپنی سیلف ریسپیکٹ بہت عزیز تھی۔ جب ہی لہنگا سنبھالتی کمرے سے نکل گئی۔ گھر میں بہت کمرے ہیں، جہاں چاہو سو جاؤ، احسان کرنے والے انداز نے کہہ کر ربان نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ اپنی قسمت پر حیران ہوتی کمل شاہ نواز ٹی وی لاؤنج پہ رکھے صوفے پر سکڑ کر بیٹھ گئی اور چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ بہت دیر رونے کے بعد اس کا دل جب کچھ ہلکا ہوا تو وہ دل میں ربان آباد سے مخاطب ہوئی۔ ربان سر، بہت غلط کیا آپ نے، میرے ناکردہ جرم کی سزا تھی مجھے۔ آپ کے بچے اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اسی لیے کیونکہ میں نے بھی انہیں محبت اور توجہ دیتی تھی، جو آپ بھی دے سکتے تھے اور اپنے بچوں کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے تھے، مگر میری زندگی کا تماشا بنا کر آپ نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے مجھے میری سیلف ریسپیکٹ کتنی عزیز ہے، کبھی نہیں بڑھوں گی میں آپ کی طرف۔ کمل شاہ نواز اپنے ماں باپ اور 4 چھوٹی بہنوں کے ساتھ غربت بڑی مگر پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ باپ مزدوری کرتا تھا اور اماں کپڑے کیا کرتی تھی۔ 4 بہنیں اسکول میں تھی، وہی ایک تھی جو کالج سے فارغ ہو چکی تھی اور ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے پرائیویٹ بی ایس سی کے ساتھ ٹیوشن بھی پڑھا دی تھی۔ ذہین بہت تھی، جب ہی بڑے بڑے گھر کے لوگ بھی اس سے اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھوایا کرتے تھے، جن میں ربان آباد بھی تھا۔ ربان آباد کی بیوی سے طلاق لے کر جا چکی تھی۔ ربان آباد کی تمام توجہ پیسہ کمانے پر تھی۔ وہ شہر کا جانا مانا بزنس مین تھا، اس کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے سب کچھ تھا، بس وقت اور محبت نہیں تھی جو جان اور بینی کی حالت کو ترس کھاتی کمل نے انہیں دی تھی۔ توجہ کو ترسے ہوئے بچہ نے باپ سے پہلی بار ضد شروع کر دی، جس نے ربان آباد کے دل میں کمل شاہ نواز کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کمل اس کی دولت کے لیے بچوں سے محبت جتا رہی ہے۔ دوسری شادی تو اسے کرنی ہی تھی،
تو اس نے کمل شاہ نواز کا ہی انتخاب کر لیا تھا۔ بڑی مہربان بچی تھی، اب دیکھیں گے کب تک کرتی ہے یہ محبت کا ناٹک۔ وہ ناگواری سے سوچتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ روٹین کے مطابق اس صبح 6 بجے اٹھ کر ٹھنڈے ٹھار پانی سے نہایا تھا اور گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس سے ٹکرا گیا۔ تصادم بہت شدید تھا۔ اپنی ٹھوڑی سہلاتے ہوئے روبان نے گھور کر اسے دیکھا۔ وقوف لڑکی دروازے سے جڑی کیوں کھڑی تھی؟ میں دستک دینے والی تھی، مگر پھر سوچنے لگی آپ پتہ نہیں سو رہے ہیں کہ یہ یہاں جاگ گئے ہیں، ڈسٹرب نہ ہو اسی لیے دستک نہیں دی۔ سرد لہجے میں جواب دے کر وہ سائڈ سے گزر کے کمرے میں گھس گئی، کیونکہ کمرے میں اس کے کپڑے اور باقی سارا سامان موجود تھا۔ حیرت زدہ سا روبان جو سوچ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی، منتیں کرے گی اس کی یا غصہ تو لازمی کرے گی، اس کے پتھر مار انداز پر چونک گیا۔ اوہ ایٹیٹیوڈ! وہ بھی روبان آباد کے سامنے۔ تنزیہ نظر اس پر ڈال کر وہ گھر سے جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ اپنی ماں سے ملنے آئی تھی تو ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ تجھے پتا لوگ جل جل کر کالے ہو رہے ہیں میری بیٹی کے نصیب سے۔ اماں اور بھی کام ہے لوگوں کو۔ کمل نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی لوگوں کے جلنے کولنے میں، مگر اس کی ماں بڑی روایتی سی عورت تھی۔ اسے بڑا سکون ملا تھا اپنی نند جٹھانی دیورانی وغیرہ کی جلن دیکھ کر۔ وہ نمرا کو دیکھا تھا کیسے دیکھ رہی تھی تجھے ولیمے والے دن۔ اپنی نظر اتارنی چاہیے تھی تجھے کمل، صدقہ دینا تھا اپنا۔ اس کی اماں کو خدشات لاحق ہوئے۔ جی اچھا اماں، کمل مسکراتے ہوئے بولی۔ اسے اپنی ماں پر پیار آنے لگا تھا۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ گھر آ گئی۔ 2 دن بعد اس کی ماں پھر سے ملنے آئی اور دونوں لاؤنج میں بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ آنٹی، روبان گیلری میں بیٹھا اپنا کچھ ضروری کام کر رہا تھا، اسے لاؤنج سے آنے والی کمل کی ماں کی آواز ڈسٹرب کر رہی تھی۔ جب بھی وہ جنجلاتا ہوں ان کے سر پر پہنچا تھا۔ آنٹی کیوں بیٹا، ماں صدقے اماں کہا کر تو بھی مجھے کنول کی طرح۔ کنول کی سادہ سی ماں روبان کے ماتھے کی تیونیاں نظر انداز کرتے ہوئے پیار سے بولی تھی، لیکن کنول کو بہت محسوس ہو رہا تھا کہ روبان کا بدلحاظ لہجہ۔ آپ کو اماں کہا کروں میں، وہ آپ بولڈ بہت رہی ہیں اماں، بہت شور کر رہی ہیں آپ۔ روبان کا لہجہ مزاح اڑانے والا تھا۔ اماں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، لان میں چلیے آپ میرے ساتھ۔ کمل نے ناگواری سے روبان آباد کو دیکھتے ہوئے اماں سے کہا اور پھر انہیں ساتھ لے کر لان میں آ گئی۔ تیرے میاں کو اچھا نہیں لگتا نا میرا یہاں آنا؟ میں کیا کرتی، خوشی اتنی ہوں تجھے اس ویڑے سے گھر میں راج کرتا دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی ہمت آ جاتی ہے میرے اندر، میں تجھے عیش کرتا دیکھتی ہوں، مگر آئندہ میں خیال رکھوں گی۔ تیرا ابا بھی مجھے منع کرتا ہے کہ روز روز بیٹی کے گھر جانا اچھی بات نہیں ہے، پھر بھی میں نمانی تجھے دیکھنے کو آ جاتی ہوں۔ اپنی اماں کا شرمندہ انداز کنول کو دکھ دے رہا تھا۔ جب بھی وہ بولی، اماں یہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ جب چاہیں یہاں آئے، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ روبان سر بھی نہیں، نہ میری بیٹی، یہ اچھی بات نہیں ہے کی، اور تو مجھے بتایا اپنے میاں کو سر کیوں کہتی ہے اب بھی؟ کمل اس سوال پر گھبرا گئی۔ وہ عادت ہے نا پہلے کی، تو ایسی فضول عادت چھوڑ دے، تجھے خود عجیب نہیں لگتا میاں کو سر کہنا؟ اب کمل کیا کہتی جواب میں اماں سے؟ ایسے تعلقات ہی نہیں تھے۔ روبان عباس کے طرز مخاطب بدلنے کا خیال آتا۔ ممی ممی جان اور وانی اسکول سے لوٹے تھے، ان کی گاڑی ابھی گھر میں داخل ہو رہی تھی، مگر وہ دونوں کمل کو لان میں بیٹھا دیکھ چکے تھے جبھی گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے چلانا شروع کر دیا۔ کنول نے سکھ کی سانس لی اور اماں کو جواب دینے سے بچ گئی۔ آپ کو میری اماں سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ روبان کلب سے لوٹا تھا اور اپنے کمرے میں کوٹ اتارا تھا جب کمل اس کے کمرے میں آئی تھی اور غصے میں بولی تھی، میں نے تم سے کہا تھا تم مجھ سے کسی سوال جواب کا حق نہیں رکھتی۔ روبان بھی اس کے غصیلے انداز پر غصے میں آ گیا تھا۔ آپ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے مخاطب ہونے کا، نہ سوال کرنے کا نہ جواب دینے کا۔ آپ نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے مجھ سے، کوئی بھی غلط فہمی ہے نا آپ کو، آپ کا اس کا بدلہ مجھ سے لیا کریں۔ میرے اماں ابا کی انسلٹ کا حق میں نہیں دوں گی آپ کو۔ اب کی بار کمل بہت تمیز سے بولی تھی، مگر اس انداز کی سرد مہری نے روبان کا پارا ہائی کیا تھا۔ اب تو مجھے ایسے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرو گی بیداری جتا کر؟ کنول جو اپنی بات کہہ کر کمرے سے نکل رہی تھی، اس کی بات پر حیران سے ہو کر واپس روبان کی طرف پلٹی۔ آپ کے دماغ کا کوئی سکوٹ گلا ہے کیا؟ ہر بات کا الگ مطلب لیتے ہیں، اگنور نہ کرو تو بھی پرابلم، اگنور کرو تو بھی پرابلم ہے کیا آپ کے پاس جو میں آپ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کروں گی؟ روبان آباد کنول کے بیزار سے انداز پر صدمے میں چلا گیا تھا۔ جب ہی کچھ دیر گھور کر بولا، کیا نہیں ہے جو میرے پاس؟ دماغ نہیں ہے آپ کے پاس، اور اب آپ میرے دماغ کے بھی دشمن ہو رہے ہیں۔
سکون سے کہہ کر کمل تتلی کی طرح اڑتی ہوئی جان ویلی کے کمرے میں چلی گئی، جہاں جان اور وانی اس کی کہانی سننے کے لیے بے قرار تھے۔ کمل کو عزت کے ساتھ ربان بات کو منہ توڑ جواب دینے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ سلی وومین ربان کمل کے جانے کے بعد اس کی باتوں کو سوچ سوچ کے کڑ رہا تھا۔ وہ ایک عام سے غریب گھر کی لڑکی سے ایسے جوابات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ان کی شادی ہوئی 2.5 مہینے ہونے کے تھے۔ ان 2.5 مہینوں میں جب بھی ربان نے کمل کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی، منہ کی کھانی ہی پڑی تھی۔ مگر ایک بات تھی جو ربان بات کو مطمئن کری تھی، وہ تھی کمل کی بچوں سے محبت۔ چاہے ڈرامہ ہی سے، میرے بچوں کا تو خیال رکھ ہی رہی ہے۔ انہی باتوں کو سوچتا وہ کافی بنانے کے خیال سے کمرے سے نکلا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ربان اسے پہلے سے کچن میں دیکھ کر چونک گیا۔ صبح کے لیے آٹا گوندھ رہی ہوں۔ مشکل ہوتا ہے صبح صبح اتنے کام کرنا۔ یو نو واٹ، بہت ہی مڈل کلاس عورتوں والی عادتیں ہیں تمہاری، جو ان 2 ماہ میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ سکی۔ انسان کو اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ کمل نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا۔ یہ تو بالکل ٹھیک بات کہی تم نے، اپنی اوقات یاد رکھو تو اچھا ہے، اور آپ بھی۔ کافی پھینکتے ربان کے ہاتھ رک کے اس نے گھور کر کمل کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں بھی مطلب سیدھا ہے، آپ مجھے بیوی نہیں سمجھتے تو برائے مہربانی مجھ پر شوہروں والا روپ مت جھگڑا کریں۔ مجھے آپ سے سوال جواب کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی مجھ پر روک ٹوک کا حق نہیں ہے۔ کون سی روک ٹوک کی میں نے؟ میری اماں سے بدتمیزی سے بات کیوں کی آپ نے؟ کیونکہ مجھے روز روز ان کا یہاں آنا پسند نہیں ہے۔ کمل کو اس کی بے مروتی کھلنے لگی تھی۔ کوفت زدہ سی ہو کر وہ ربان کو دل ہی دل میں بدتمیزی کا خطاب دیتی اپنا کام جلدی جلدی نپٹا کر کچن سے نکل گئی۔ سلی وومن کمل کی پشت کو ناگواری سے کھورتے ہوئے پھر کافی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وانی اور جان آج اسکول نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ تو اس پر جیم لگاتے ہوئے ربان نے تیری آنکھ سے دیکھا۔ وانی کو بخار ہے، جون اکیلے جانا نہیں چاہ رہا۔ اچھا، مختصر سا جواب دیکھ کر ربان پھر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر کمل کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی۔ پھر ان میں غصہ جھلکنے لگا، پھر ناپسندیدگی۔ آپ کی بیٹی کو بخار ہے اور آپ بس ایک اچھا کہہ کر فارغ ہو گئی؟ کمل کو رونا آنے لگا تھا اتنے لاپرواہ باپ پر۔ اسے اپنا باپ یاد آنے لگا، جو سائشات تو نہیں انہیں دے سکا تھا، مگر اعتماد اور محبت بہت دی تھی ان سب بہنوں کو۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ ایک ٹانگ پر ناچنا شروع کر دوں میں؟ اور تم کس لیے ہو؟ ان کی پیاری پیاری ممی جان، کرو اپنی ممتا نچھاور۔ میں نے آپ جیسا بدتمیز انسان نہیں دیکھا، قسم سے۔ کبھی فرصت ملے تو خود کو دیکھ لینا، منہ بنا کر کہتا ربان وانی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، اور اسے کمرے میں زیادہ دیکھ کر کمل اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تم نے بتایا نا کہ وانی کو بخار ہے، تو آپ نے بھی تو کہا نا میں ہوں نا ان کی پیاری پیاری ممی جان۔ کمل کے گھبرائے ہوئے انداز پر ربان کچھ مشکوک سا ہو گیا۔ کیا چاہتی ہو تو؟ آپ آفس جائیں، وانی کے پاس میں ہوں، میں وانی سے مل کر ہی جاؤں گا اب۔ ربان ضد میں آنے لگا تو کمل نے بھی ہاتھ جھاڑ دیے۔ ٹھیک ہے جائیں۔ کبھی تمہیں برا لگ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بخار کو اہمیت نہیں دے رہا؟ کبھی تم مجھے اس سے ملنے سے روک رہی ہو، کبھی اجازت دے رہی ہو؟ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کمر پر ہاتھ ٹکا کر ربان کمل کو گھورنے لگا تھا۔ غلطی ہوگی مجھ سے، معاف کر دے مجھے۔ کمل نے ہاتھ جوڑ دیے تھے اپنے۔ ربان نے بالکل اسی کے انداز میں ہنکار بری۔ بخار اگر زیادہ بڑھ جائے نا تو مجھے فون کر کے بتا دینا، میرے بچوں کی ممی۔ جی اچھا مسٹر بدتمیز، کمل نے بہنا کر کہا تھا۔ یا کہا تم نے مجھے؟ جی اچھا کہا ہے۔ مسٹر بدتمیز کسے کہا؟ آپ کو تو نہیں کہا میں آپ کو مسٹر کی کہنے لگی؟ مسٹر تو بڑا مہذب لفظ ہے نا۔ اینڈ وٹ اباؤٹ بدتمیز، اس کے بارے میں؟ کمل نے بات روک کر اپنے کمرے سے جھانکتے ہوئے جان اور وانی کو دیکھا۔ آپ آفس جائیں نا، تھر کھا لیتے ہیں، میرا سر ہی کھایا جا سکتا ہے، تمہارا دماغ تو کیونکہ ہے ہی نہیں۔ تیکھی نظروں سے کمل اسے جاتے دیکھتی رہی۔ ڈیڈی چلے گئے؟ جان اور وانی کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ ہاں شکر ہے چلے گئے، کمل نے شکر ہے دل میں ہی کہا تھا۔ اچھا چلو اب پارٹی کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ یس، جان اور وانی ایک ساتھ چہکے۔ ممی آپ کو پتا ہے یہ ڈیڈی کی فرسٹ برتھ ڈے ہے جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا ڈیڈی کے برتھ ڈے ہے؟ وانی نے کافی سمجھداری والا سوال کیا تھا اپنی عمر کے حساب سے۔ کمل شانے اچکا کر رہ گئی۔ اب وہ نے کیا بتا دی کہ ان کے ڈیڈی کی جاسوسی کرتی رہی ہے؟ ربان کے برتھ ڈے سمیت ان کی پسند ناپسند کے متعلق بہت کچھ جان چکی تھی کمل، کیونکہ ربان نے بے شک نکاح کو مذاق سمجھ رکھا تھا، مگر کمل کے لیے یہ شادی بہت اہمیت رکھتی تھی۔
सेल्फ रिस्पेक्ट उसे अपना हक मांगने से रोक रही थी। वो तीनों टेबल पर केक सजा कर बैठे थे। रुबान बच्चा तो था नहीं जो बलून्स वगैरह से घर सजाया जाता, बस हल्की फुल्की तैयारी थी और गिफ्ट थे सिर्फ। डैडी आगे गाड़ी की आवाज सुनकर पानी चीख रही थी और अपनी धुन में मगन। रुबान ने जब लाउंज में कदम रखा तो मोमबत्तियों से सजी टेबल पर रखा केक देखकर हैरान रह गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डैडी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जॉन और वानी कमल की हिदायत पर गाना शुरू कर चुके थे और कमल हंसते हुए सबसे ज्यादा जोर से तालियां बजा रही थी। रुबान के कदम गोया जमीन ने जकड़ लिए थे। रुबान का बाप तो उसके बचपन में ही दुनिया से चला गया था। माँ तो थी वो दुनिया की मसरूफ तरीन औरत थी, कभी एक शहर कभी दूसरे मुल्क। पहली बीवी भी माँ की हम मिजाज थी। रुबान को याद ही नहीं पड़ रहा था कभी किसी ने उसकी बर्थडे पे बस उसे विश किया हो। वो तो खुद अपना बर्थडे भूल चुका था। डैडी आप रो रही हैं? कमल तो उसकी आंख से अचानक गिरता आंसू देखकर ठटक गई थी। जॉन ने ही परेशानी से पूछा, नो ये तो बस ऐसे ही। अच्छा आओ केक काटते हैं। रुबान ने जॉन और वानी को गोद में उठा लिया था। हैप्पी बर्थडे। रुबान ने जब छुरी उठाई तो कमल ने कहा थैंक यू। गहरी नजरों से रुबान ने कमल के मुतनासिब सरापे पर घसटाती गहरी नीली साड़ी को देखकर कहा, ये साड़ी कमल ने इसीलिए पहनी थी क्योंकि उसे पता था रुबान का पसंदीदा रंग नीला है और नीले रंग में पसंदीदा शेड वही था जो कमल ने पहना था। ये केक की सजावट कितनी फजूल है, किसने की है? रुबान ने ये कहकर पुराना बदला चुकाया था क्योंकि वो समझ गया था केक घर में ही बनाया गया है, जो जाहिर है कमल ने ही बनाया होगा। जिसके लिए केक सजाया है वो खुद कौन सा कोई कमाल की चीज है। जैसा वो खुद है वैसी ही मैंने डेकोरेटिंग भी कर दी। रुबान शायद बुग्गे के सामने कवल है जो हमेशा उल्टा और जोरदार जवाब देती थी। प्लीज आप लोग फिर नहीं लड़ने लग जाइएगा, जॉन ने मुंह बनाकर कहा तो वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, मगर शुक्र हुआ कि लड़ नहीं पड़े थे। थैंक यू। कमल आदत के मुताबिक रात को आटा गूंद रही थी जब रुबान नई आदत के मुताबिक कॉफी बनाने आया था और उसे देखकर बोल उठा, इस वक्त तो बेइज्जती करते रहे मेरे केक की, अब आगे थैंक यू लेकर। मैं तुम्हें थैंक यू केक के लिए नहीं कह रहा, केक तो इसी काबिल था, बर्थडे याद रखने पर और बच्चों और मेरे दरमियान फासले कम करने पर कह रहा। कमल ने जवाब ने रुमान को घूरा, बर्थडे मैंने याद नहीं रखा था, जॉन ने बताया था मुझे। अच्छा, मगर जॉन तो कह रहा था कि मम्मी ने हमें बताया आपकी बर्थडे का। रुबान उसकी चोरी पकड़ ली थी। कमल शर्मिंदा होकर आटे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी। लिसन कमल, मैं अच्छी तरह समझता हूँ तो मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, मैं लड़ नहीं रहा, साफ कहना चाहूंगा मुझे बच्चों से तुम्हारे प्यार पर अब शक नहीं रहा। तुम अच्छी लड़की हो मगर मेरे मायार से बहुत दूर है। तुम में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा इंटरेस्ट तुम में बढ़ा सके। आई होप कि तुम आइंदा ऐसी कोई कोशिश नहीं करोगी। रुबान अपनी कॉफी लेकर उसे 2 कोड़ी का कर गया था। कमल उसके जाने के बाद बेआवाज रो पड़ी थी। कमल शर्मिंदा नहीं थी क्योंकि उसने किसी गैर को नहीं अपने शोहर को अट्रैक्ट करना चाहा था। हाँ, लेकिन दिल टूट गया था उसका। मैंने सोचा था मियाँ बीवी के रिश्ते में अना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने मेरी इस कोशिश पर ये सब कहकर पानी फेर दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि अना कहते किसे हैं। मायार की बात कर रहे हैं ना आप, तो आप कौन सा मेरे आइडियन है। मगर मैं भी किस्मत के आगे झुक गई। हम लड़कियां किस्मत के आगे ही झुक जाती हैं, लेकिन बस अब मैं और नहीं झुकूंगी। अब आप देखिएगा। और फिर कमल ने रुबान को ऐसा नजरअंदाज किया कि रुबान अब हैरान परेशान रह गया था। रुबान कमल के सामने चीख चीख कर अपनी किसी फाइल या किसी भी चीज का पूछता तो वो कमल उसे चीज ढूंढ कर तो दे देती, मगर तब जब उसका मूड होता पहले की तरह भाग भाग कर उसके सामान का ख्याल नहीं रखती थी। 4 महीने हो गए थे इस ड्रामे को चलते हुए, शादी को 6 महीने हो चुके थे। कमल घर पर इस तरह असरअंदाज हो गई थी कि उसकी मदद की जरूरत रुबान आबाद को पड़ ही जाती थी और फिर कमल को एटीट्यूड दिखाने का मौका मिल जाता था। जो भी था, रुबान आबाद को नाको चने चुगवाए थे कमल की बेनियाती ने। रुबान ऑफिस से थका हारा लौटा था, कुछ तू मैं हो गई थी इसकी अपने हम असरों से। फिर ट्रैफिक जैम का भी सामना करना पड़ा। कुछ वो पैदाइशी खड़ूस था, फिर कमल की वजह से उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगा था। ऊपर से ये दोनों मतले भी हो गए थे, उसे हर किसी पर गुस्सा आ रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड, माली, घर के बाकी सब मुलाजमीन के बाद जॉन और वानी को भी डांटने लगा। कमल को उस पर गुस्सा तो आया था मगर वो मुंह से कुछ नहीं बोली थी। खड़ूस, बदतमीज। कमल दिल ही दिल में गुस्सा करती। कुछ टाइम बाद सब बोलकर उस फिल्म के बारे में सोचने लगी जो उसने कल रात देखी थी।
روبان جب کچن میں آیا تو کمل کچھ سوچتی ہوئی پیاز کاٹنے میں لگی تھی۔ روبان کافی زور سے کافی پھینکنے لگا تاکہ کمل متوجہ ہو، مگر سلام تھا اس فلم کی دلچسپ کہانی کو جس نے کمل کو اپنے اثر سے باہر نہیں آنے دیا تھا۔ غصے میں روبان نے کافی کا مگ زور سے سلیب پر پٹکا تھا، جس پر کمل چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر واپس نظر انداز کر دیا۔ کمل کی یہ بات روبان آباد کو بہت زیادہ غصہ دلا گئی۔ وہ تو پہلے ہی جلا بنا بیٹھا تھا، کوئی اس طرح بھی کسی کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ تم میری بیوی ہو مگر تمہیں خبر نہیں ہوتی میں کب گھر آیا کب گیا؟ اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں؟ اتنا اگنور کیوں کرتی ہو مجھے؟ میں وہی کرتی ہوں جو آپ نے مجھ سے کہا۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا میں یہاں صرف جان اور وانی کی ماں بن کر رہوں، آپ سے کوئی تعلق نہ رکھوں، آپ کی کسی معاملے میں نہ بولوں؟ میری ہر بات تو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے آپ کو اگنور کرنا ہی ٹھیک ہے۔ کمل کام سے فری ہو کر جانے لگی تھی مگر روبان نے اس کے سامنے آ کر راستہ روک دیا۔ تو جو کچھ میں نے کہا وہ بھلا دو اور اپنا سامان میرے کمرے میں شفٹ کرواؤ، مگر اس سے پہلے یہاں آؤ۔ روبان نے کمل کے ہاتھ تھام لیے۔ میں شاید اس دنیا کا پہلا شخص ہوں جو اپنی بیوی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ کمل کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں دبوچ کر وہ جنونی انداز میں بڑبڑایا تھا، آپ نے خود کو سمجھ کے رکھا ہے اور میں کیا ہوں آپ کی نظروں میں؟ کمل روبان کا ہاتھ چہرے سے چٹک کر چلاتے ہوئے روبان کو حیران کر رہی تھی۔ جب چاہا دو کوڑی کیا کر دیا، جب چاہا عشق کر لیا۔ شادی کی پہلی ہی رات آپ نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ میں غریب دور ہوں مگر پڑھی لکھی بھی ہوں، آپ ساری صورتحال آرام سے بھی سمجھا سکتے تھے، مگر آپ نے میری عزت نفس پر وار کیا۔ اگر یہ آپ کی کوئی چال نہیں ہے اور بقول آپ میرے عشق میں گرفتار ہیں تو صبر کیجیے تب تک جب تک میں اپنے دل میں آپ کے لیے کچھ فیل کرنا شروع نہیں کر دیتی۔ بہت وقت کا غصہ نکال کر کمر جانے لگی تھی جب روبان نے اس کی کمر کے گرد بازو حمل کر کے اسے جانے سے روک دیا۔ میں کوئی نیک صابر انسان نہیں ہوں، جو چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں۔ کمل کے سر سے سر ٹکا کر روبان بڑے بہکے سے انداز میں بولا۔ کمل کا وجود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اپنی پیشانی سے جڑی روبان کی پیشانی کو حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کے بعد کمل نے روبان کی آنکھوں میں دیکھا تھا بلکہ گھورا تھا۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ مسٹر روبان، آپ کو انتظار کرنا ہوگا میری رضامندی کا۔ سوری مسز روبان، میں کوئی فرشتہ ٹائپ چیز نہیں ہے جو انتظار کروں، جب دوسری طرف کوئی اور نہیں میری سلی سی وائف ہو۔ میں باہر سے کچھ آرڈر کروا رہا ہوں ڈنر کے لیے، تم میڈس کے ساتھ اپنا سامان میرے روم میں شفٹ کرواؤ۔ میں نے کہا نہیں، مطلب نہیں۔ کمل کے جھنجھلانے پر روبان نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ لسن سویٹ ہارٹ، مجھے کسی کے نخرے اٹھانے کی عادت نہیں ہے، اگر تم نہیں مانی اور ایسے ہی نخرے دکھاتی رہی تو میں نخرہ تو تب بھی نہیں اٹھاؤں گا، لیکن تمہیں ضرور اٹھا لوں گا۔ چھوئی ہوئی سی تو ہو۔ کمل تو روبان کے اچانک کتنے بدل جانے پر حیران ہی رہ گئی تھی۔ سمجھنے کی کوشش کریں آپ، میں ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں ہوں۔ کمل رونے کو ہو رہی تھی، مگر میں ہر طرح سے تیار ہوں۔ روبان آنکھ مار کر کہتے ہوئے کچن سے نکل گیا تو کمل کچھ ٹائم تک تو پریشان سی کھڑی رہی، پھر اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ میں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلوں گی مسٹر خڑوس، میری کوشش کو آپ نے دھتکارا تھا نا، اب میں بھی آپ کا ہاتھ تبھی تھاموں گی جب میں چاہوں گی، کیونکہ انا مجھ میں بھی بہت ہے۔ ممی ڈنر کیوں نہیں کر رہی؟ جان نے ڈنر شروع کرنے سے پہلے کمل کا پوچھا تھا۔ ممی شرما رہی ہیں، روبان نے مسکراہٹ دبا کر بتایا تھا۔ مگر کیوں؟ جان بحث کے موڈ میں تھا۔ یہ تو ممی سے ہی پوچھو۔ اور روبان کی بات پر جان ہی نہیں وانی بھی کمل کے کمرے کے باہر پہنچ گئے تھے۔ ممی آپ ڈنر کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے بھوک نہیں ہے یار۔ ان دونوں بچوں کی آواز سن کر کمل بھی دروازے کے قریب چلی آئی لیکن کھولا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ وانی کو اعتراض ہوا۔ بس ایسے ہی، کمل گھبرا رہی تھی۔ اپنی ممی سے کہو دروازہ کھلواؤ، کہانی بھی تو سننی ہے نا ابھی۔ روبان کو مزہ آ رہا تھا کمل کی حالت پر۔ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی بچوں، آج سٹوری نہیں تو کل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بچوں کے کچھ کہنے سے پہلے روبان میں نے خیزی سے بولا، کل میں ایسی کہانی کا انتظام کروں گی کہ مزہ آ جائے گا آپ کو۔ کمل نے بھی زمانی سا جواب دیا۔ اوہ آئی ایم ویری ایکسائٹڈ۔ روبان نے ہلکی سی تالی ماری اور پھر ٹکر ٹکر خود کو گھورتے ہوئے جان اور وانی کو لے کر ڈائننگ ہال میں پہنچ گیا۔ روبان کی طبیعت نے اگر من مانی کرنا تھا تو کمل ضد کی پکی تھی۔ روبان جب تک گھر ہوتا کمل کے پیچھے پیچھے رہتا تھا اور کمل اس سے بھاگتی چھپی رہتی۔ روبان اسے ستاتا تھا مگر دل میں وہ فیصلہ کر چکا تھا کمل کے راضی ہونے پر ہی آگے بڑھنا ہے۔
یہ آنکھ مچولی کا کھیل جان اور وانی سمجھنے سے قاصر تھے، مگر انجوائے وہ بھی کر رہے تھے۔ انہی آنکھ مچولی کے دنوں میں بہت عرصے بعد اچانک کمل کی اماں چلی آئی، مگر اکیلے نہیں۔ وکاس بھائی آپ؟ کمل چیخ پڑی تھی اسے دیکھ کر۔ جی ملکہ عالیہ، خادم، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ خوش دلی سے بولا۔ ربان جو آج کمل کو ڈنر پر باہر لے جانے کے خیال سے کمل کافی جلدی گھر پہنچ گیا تھا، ناگوار نظر سے کمل اور اس شخص کے مسکراہٹوں کے تبادلے نوٹ فرما رہا تھا۔ ربان آپ بھی آگے؟ کمل وکاس کے پیچھے کھڑے ربان کو دیکھ کر خوشی سے بولی۔ ہاں میں بھی آ گیا، شکر ہے تمہیں بھی نظر آ گیا میں۔ ربان کے طنز کو کوئی بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ کیسے ہو ربان بیٹا؟ اماں الرٹ ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، تمیز کے ساتھ انہیں اماں کہہ کر ربان نے اماں کو ہی نہیں کمل کو بھی خوش کر دیا تھا۔ ربان ان سے ملے، یہ ہے میرے کزن اور ہمارے خاندان کے فخر وکاس۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ سرجن ہے اور سونے کا چمچہ لے کر منہ پہ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اپنی ذہانت پر اسکالرشپ لے کر آج اس مقام پر ہیں۔ ہم ان پر جتنا فخر کریں گے کم ہے۔ ربان کو ایسا لگنے لگا جیسے کمل اسے سنا رہی ہے کہ تم تو پیدائشی رئیس ہو، ورنہ تم کیا حاصل کر لیتے دنیا میں۔ اور وکاس یہ ربان آباد بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ کون۔ وکاس کہا لگا کر ہنس پڑا اور پھر اپنا ہاتھ ربان کے آگے بڑھایا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ربان صاحب، مگر مجھے نہیں ہوئی۔ ربان نے بھی ہاتھ ملا کر تلخی سے جواب دیا اور پھر سب کے حیران ہونے پر مصنوعی کہا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں ہاں ہاں، I was just kidding۔ ریان کی بات پر سب پھر سے ہنس دیے۔ لاؤنج میں جاتے ہوئے کمل نے دانت کچکچا کر ربان آباد کو گھورا تھا۔ جواباً ربان آباد نے منہ پھلا کر گردن کاٹنے کا اشارہ کر کے وکاس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سنکی سیاں۔ کمل سوچ کر رہ گئی۔ اماں، وکاس اور کمل آپس میں باتوں میں لگے تھے۔ ان کا خاندان ایک تھا، ان کی اپنی باتیں تھی، سب ہی بولے جا رہے تھے، کوئی سن بھی رہا تھا، ان کی طرف ان کی کسی توجہ نہیں دی۔ ربان یہ سب دیکھ کر کڑتا رہا، وہ سب اسے اگنور کر رہے تھے۔ وہ خود کو مسفٹ سمجھتے ہوئے اٹھنے لگا جب وکاس کو اس کا خیال آیا۔ سو ربان صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ ربان نے بڑا اکڑ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور کمل کو نظروں میں رکھ بولا۔ تمہاری بہن کمل سے محبت کرتا ہوں۔ کمل کو کھانسی آ گئی تھی اور اماں کو شرم نے آ گھیرا تھا، جبکہ وکاس نے توصیفی انداز میں سر ہلایا تھا۔ کیا بات ہے؟ وکاس نے شرارتی نظروں سے کمل کو دیکھ کر کہا تو کمل کا دل کیا کہیں غائب ہو جائے۔ ممی، ڈیڈی، جان اور وانی بھی اپنے روم سے باہر نکل کر آگے تھے۔ یہ کون ہے ممی؟ اماں کو تو وہ دونوں جانتے تھے۔ وکاس کے بارے میں استفسار کیا، تبھی اس سے پہلے کہ کمل کوئی جواب دیتی ربان بول اٹھا۔ یہ تم لوگوں کے ماموں ہیں، وکاس ماموں۔ ہائے کہو انہیں۔ ہیلو ماموں، ہیلو لٹل اینجلز۔ وکاس بچوں میں گھل مل گیا تھا تو کمل ڈنر کی تیاری کے خیال میں کچن میں چلی گئی۔ کمل خان سامہ کے ساتھ کھانے کی تیاری کرتے ہوئے لاؤنج سے آنے والی آوازوں پر مسکرا رہی تھی جب ربان وہاں بھی کچن میں چلا آیا۔ ایک ایک گھوری دونوں نے ایک دوسرے پر ڈالی، پھر کمل نے پھر کام کرنا شروع کر دیا، مگر ربان کچن کے سلیپ پر کوہنی ٹکا کر مسلسل گھور کر کمل کو زد کرنے لگا۔ کیا ہے؟ کمل جھنجھلا گئی۔ میں یوں ہی تمہیں الگ چیز سمجھ رہا تھا، میرے بچے تو اپنے وکاس ماموں سے بھی بہت کلوز ہو گئے۔ ربان چڑھانے والے انداز میں بولا۔ بچے توجہ اور محبت مانگتے ہیں، جو بھی انہیں یہ دے دے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ میں الگ چیز ہوں؟ ربان جواباً ہنس پڑا، پھر کچن سے نکلتے نکلتے بولا۔ الگ چیز تو ہو، یوں ہی تو نہیں دل ہارا میں۔ کمل چھمک گئی، پھر کچھ یاد آنے پر ربان کو پکار بیٹھی۔ ہاں؟ ربان نے پوچھا۔ اماں سے آپ نے آج بہت اچھے طریقے سے بات کی، تھینک یو۔ اس میں تھینک یو کی یہ بات ہے نہیں، وہ جب بھی زیادہ عرصہ بعد آئیں گی میں ان سے ایسے ہی بات کروں گا۔ کمل کو کچھ ٹائم لگا تھا ربان کی بات سمجھنے میں، اور سمجھ میں آنے پر کمل نے کسیدی نظر ربان پر ڈالی جو ہنستا ہوا کچن سے نکل گیا۔ جان اور وانی کو اسکول بھیج کر وہ ربان کی تیاری میں ہیلپ کرنے لگی۔ پھر ربان کے آفس سے آنے کے بعد وہ کافی کا کپ لے کر سکون سے صوفے پہ بیٹھی تھی جب پیچھے سے وکاس کی آواز آئی۔ کمل حیران ہو کر صوفے سے اٹھ کر پلٹی۔ وکاس بھائی آپ کب آئے؟ کمل کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ کل رات ہی تو وکاس یہاں آیا تھا، اب اگلی صبح پھر اس کا یہاں آنا الجھا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ربان صاحب کی طرح تمہیں بھی میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ وکاس کے کہنے پر کمل شرمندہ سی ہو گئی۔ ارے بالکل نہیں، میں بس حیران تھی کہ صبح صبح کیسے، اور ربان کے بیہیویئر کو مائنڈ نہ کرے، انہیں شاذ و نادر ہی کوئی اچھا لگتا ہے، اور تم ان شاذ و نادر میں سے ہو۔ وکاس کہہ کر خود ہی ہنس پڑا، کمل بھی ہنس پڑی۔ آپ بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں۔ ارے بالکل نہیں، رکو، میں تم سے ضروری بات کرنے آیا تھا، ابھی ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ بات میں کل ہی کر لیتا مگر موقع ہی نہیں ملا۔ وکاس کے ایک دم سے سنجیدہ ہونے پر وہ بھی اس بڑے سے صوفے کے دوسرے سرے پر بیٹھ گئی۔
جی کہیں۔ کمل بھی سنجیدہ ہو گئی۔ تمہاری ایک فرینڈ تھی رخشندہ، الحمدللہ اب بھی ہے؟ کمل حیران ہو گئی تھی اپنی فرینڈ کے ذکر پر۔ وہ اسی ہاسپٹل میں نرس ہے نا جہاں میں کام کرتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے کچھ جان پہچان تھی تو میں اس کا کچھ خیال کر لیتا تھا۔ خیال میں پتہ ہی نہیں چلا وہ کب میرے خیالوں کی ملکہ بن گئی۔ کمل اچھل پڑی تھی تو وقاص نے جھنک کر اسے دیکھا، پھر مزید بولا، اب میں نے اسے پرپوز کر دیا اور اس نے کہا میں اپنے گھر والوں سے بات کروں، اور میرے گھر والوں کا تمہیں پتہ ہے۔ کمل افسوس سے سر ہلانے لگی۔ وقاص بھائی کے امی اور ابو یعنی کمل کے خالہ اور خالو وقاص کے بالکل الٹ تھے۔ بہت لڑاکا اور لالچی نیچر تھی ان دونوں کی۔ اب خالہ سب سے یہی کہتی پھرتی تھی کہ بہو میں ٹرک بھر کر جہیز والی نہیں بلکہ جہیز بھرے بنگلے والی لاؤں گی۔ اب غربت کے دن بلائے خالہ اور خالو وقاص بھائی کی کامیابیوں کو کیش کر رہے تھے۔ کہاں خالہ خالو کے ارمان اور کہاں میری معصوم سی سہیلی رخشندہ فرمان۔ اس کے مالی حالات تو میرے گھر والوں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ کمل سوچنے لگی۔ وقاص نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کمل نے پوچھا۔ میرے امی ابو تمہاری بہت عزت کرنے لگے کیونکہ تم شہر کے معزز لوگوں میں شامل ہو گئی ہو۔ وہ تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، پلیز ان سے بات کرنا۔ کمل جواب دینے ہی لگی تھی تب گلا کھنکار کر ربان نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ دونوں چونک کر ربان کی طرف دیکھنے لگے۔ ربان جلن بھری نظروں سے انہیں ایک ہی صوفے پر بیٹھا دیکھ رہا تھا، حالانکہ کمل اور وقاص کے درمیان اتنی جگہ تھی کہ جان وانی اماں اور ربان خود بھی آرام سے ایک ساتھ ان دونوں کے درمیان بیٹھ سکتے تھے۔ دونوں کو گھورتے ہوئے ربان ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ اور ربان صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت ہینڈسم۔ وقاص کے پوچھنے پر ربان نے جیسا جواب دیا تھا اس پر کمل نے حقیقت میں اپنا سر پیٹ لیا تھا، جبکہ وقاص کمل کو یوں دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو کیا چیز ہے تمہارے شوہر؟ مگر ربان صاحب مجھے ہاسپٹل کے لیے بہت دیر ہو رہی ہے، کمل سے ضروری بات کرنی تھی جو میں کر چکا ہوں، اب میں چلتا ہوں۔ اوکے کمل، سی یو، خدا حافظ بھائی۔ کمل دروازہ بند کر کے پلٹی تو پیچھے ہی کھڑے ربان سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گئی۔ کمل دروازے سے چپکی ربان کو گھورتی رہی تو ربان دونوں ہاتھ دروازے پر کمل کے دائیں بائیں لگائے اس کا راستہ روک کے گھورا تھا۔ آپ واپس کیوں آئے تھے؟ کمل نے حیرانگی سے پوچھا۔ فائل بھول گیا تھا، ضروری۔ میرے بچوں کے ماموں جان کیوں صبح صبح ٹپکے تھے؟ ربان کا لہجہ تفتیشی تھا۔ کمل کو نفرت شکی لوگوں سے، لیکن ربان کا انداز شکی نہیں بلکہ جلا ہوا تھا۔ جلن تھی اس کے انداز پر جس پر کمل کو ہنسی آ رہی تھی۔ تبھی سے ستانے کے لیے بولی، شادی کی بات کرنے۔ آدھا ادھورا سچ بتا کر کمل کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی کیونکہ ربان کا رنگ اڑ گیا تھا کمل کی بات کر۔ اپنی اور میری سہیلی کی شادی کی بات کرنے؟ واٹ؟ ربان حیران ہوا۔ واٹ؟ کمل نے ربان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا، پھر پوچھا، کون سی فائل تھی؟ اور بلو والی جس پر میں آج کل کام کر رہا ہوں۔ ربان نے اسے جواب دیا مگر دماغ ابھی بھی وقاص اور کمل کی سہیلی کے معاملے پر اٹکا تھا۔ کیا بہت ضروری فائل کا آفس پہنچنا؟ کمل ربان کے ٹائی ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں۔ ربان کے پسینے چھوٹنے لگے تھے کمل کے انداز پر۔ فائل کے ساتھ آپ کا بھی جانا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ ربان سنبھل کر اب اپنے اصلی بولڈ انداز میں لوٹا اور کمل کے گرد بازو حمال کر کے مزے سے بولا، تو پھر فائل بچوا دیں ڈرائیور کے ہاتھ اور آپ میرے ساتھ آئے، سامان شفٹ کرنا میرا۔ کمل اپنے روم میں چلی گئی تو خیر زیادہ سے ربان بھی گھنگناتا ہوا اس کے پیچھے ہو رہا۔ یہ کیا ردی اٹھا لائی ہو؟ وہ دونوں سامان کی شفٹنگ کم اور لڑ زیادہ رہے تھے، مگر اب جب ربان نے اس کے ناولز اور ڈائجسٹ کو ردی کہا تو اس گویا انتہا ہی کر دی تھی ربان نے۔ کمل نے آج سینے چڑھائی اور سر سے پیر تک ربان کو اچھی طرح گھورا اور پھر بولی، خبردار جو آئندہ میرے رسالوں کو ردی کہا۔ آپ زیادہ عزیز ہیں مجھے یہ رسالے، ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کروں گی میں۔ تو مجھے ردی سے کمپیئر کر رہی ہو؟ ربان کو اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ پھر ردی، میں جا رہی ہوں واپس اپنے کمرے میں اپنے سامان سمیت۔ کمل ربان کے کمرے سے نکلنے لگی جب ربان نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کمل کی پشت ربان سے ٹکرا گئی۔ ایک منٹ کو دونوں ہی جھمکے، پھر ربان پہلے سنبھلا اور بولا، اچھا رکھ لو یہیں پر اپنی مجھ سے زیادہ عزیز ردی۔ پھر ردی؟ کمل غصے میں اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی جب کمرے کا دروازہ کھول کر جان اور وانی کمرے میں چلے آئے۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا اس لیے کمل اور ربان ان کے اسکول سے لوٹنے سے ناواقف تھے۔ آگے میرے بچے؟ کمل نے آگے بڑھ کر جان کا ماتھا چھون لیا اور وانی کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ ممی آپ ڈیڈی کے روم میں کس شفٹ ہو رہی ہیں؟ جان کے معصومیت سے پوچھنے پر
کمل ہونک سے انداز سے مسکرا کر رہ گئی، جبکہ روبان نے آگے بڑھ کر جان کا کان پکڑ کر مروڑ ڈالا۔ تم میرے بیٹے ہو یا میری سوتن؟ سوتن کیا چیز ہے ممی؟ کان چھڑوا کر ناراضگی سے روبان کو دیکھتے ہوئے جان نے کمل سے پوچھا۔ سوتن؟ کمل کوئی الٹا سیدھا جواب دینے والی تھی جب ملازمہ بھی ہڑبڑاتی ہوئی کمرے میں گھس آئی۔ سر، جان اور وانی کی ماما آئی ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر سبھی کچھ دیر کے لیے حیران رہ گئے تھے۔ اب کیوں آئی ہے وہ؟ روبان نے دل ہی دل میں سوچا۔ سوتن کا ذکر ہوا اور سوتن حاضر۔ کمل نے بھی ناگواری سے سوچا۔ جان کو اپنی اصل ماں کی صورت بھی یاد نہیں تھی اور وانی نے تو ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا جب روبان کے اپنے فرسٹ وائف سے طلاق ہوئی تھی، اس لیے اس کی کوئی فیلنگ نہیں تھی۔ وہ آرام سے کمل کے جھمکے سے کھیلتی رہی۔ اچھا چلو تم، میں آتا ہوں۔ روبان نے ملازمہ کو سر پر کھڑا دیکھ کر گھرکا اور پھر کمل کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں تھے۔ تم بھی آؤ میرے ساتھ، روبان نے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کباب میں ہڈی بننے کا۔ آخر کار کمل بھی جل ہی گئی تھی۔ دل میں خوش ہوتے ہوئے روبان کمرے سے نکل گیا۔ روبان، اور ڈیئر، ہاؤ آر یو؟ انایا روبان کی طرف بڑھی اور اس کے گال سے گال مس کیا۔ روبان بھی جواب میں ہلکا سا مسکرا دیا۔ ڈیورس دونوں کی رضامندی سے ہوئی تھی، اس لیے کوئی ایک قصوروار نہیں تھا، تو دونوں کا جب کبھی ملنا ہوتا اچھے طریقے سے ہی ملتے تھے۔ ان کے سرکل میں یہ عام بات تھی۔ گھر کیسے آنا ہوگا؟ وہ دونوں گھر یا کسی پارٹی وغیرہ میں ہی ملتے تھے۔ انایا کے گھر میں آنا اسے حیران کر رہا تھا۔ مجھے بچوں کی یاد آ رہی تھی، انایا لاڈ سے روبان سے بولی، اور انایا کے اس انداز سے روبان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ پلٹ کر ابھی لاؤنج میں آنے والی کمل کو دیکھنے لگا۔ خوشی؟ انایا روبان اور کمل کا رشتہ سمجھ تو گئی تھی، پھر بھی بن کر پوچھنے لگی۔ میں آپ کے سابقہ شوہر کی حالیہ بیوی ہوں، انایا آپا۔ کمل نے روبان کو گھورتے ہوئے انایا کو جواب دیا۔ واٹ آپا؟ انایا تڑپ گئی۔ آپ آپا؟ کمل نے اور تڑپایا۔ ان تو بچوں کو یاد بھی نہیں ہوں گی انایا، پھر یہاں آنے کا مطلب؟ روبان کمل کی ناگواری محسوس کر کے روڈ سے انداز میں انایا سے پوچھنے لگا۔ بچوں کو تو میں یاد نہیں ہوں، بٹ مجھے تو بچے یاد ہے نا۔ کہاں ہے وہ؟ جان، مائی سن، وانی؟ بچوں کو حق سے پکارتی ہوئی انایا کمل کو اتنی بری لگ رہی تھی کہ کمل پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور روبان اسے اپنے کمرے کی جگہ کمل کسی سابقہ کمرے میں جاتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میرا بیبی کتنا کیوٹ ہو گیا نا یہ، انایا جان کو پیار کرتے ہوئے روبان سے بولی، مگر روبان چپ رہا۔ وہ دیکھ رہا تھا دونوں بچے بہت ڈسٹرب ہو رہے تھے انایا کی مصنوعی ہنسی اور چمنی اور جبکیوں کی وجہ سے۔ مما کے ساتھ چلو گے؟ انایا کے پوچھنے پر دونوں نے بلا تاخیر نفی میں سر ہلایا۔ انایا شرمندہ سی ہو گئی۔ جاؤ تم دونوں اپنی ممی کے پاس۔ روبان کے کہنے پر جان اور وانی انایا کے ہاتھ جھٹک کر بھاگ نکلے۔ اس مڈل کلاس لڑکی نے تم پر جادو کر دیا ہے، انایا نے کہا۔ مجھ پر بھی کر دیا ہے، روبان کے جواب نے انایا کو شوق پہنچایا تھا، تبھی فوراً کچھ نہیں بول پائی۔ ویل، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، گلا کھنکار کر انایا بولی۔ کیا؟ روبان نے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا۔ یہ کہ شہیر اور میری ڈیورس ہو گئی ہے۔ وہ سیٹ تو شہیر کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا مجھے کچھ چیزوں پر تم سے بحث کرنے کی جگہ تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی۔ میں بدل گئی ہوں اب، کیا ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں؟ واٹ؟ روبان کو کرنٹ لگا تھا انایا کی بات پر۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اصل ماں جیسے خیال رکھ سکتی ہے بچے کا، کوئی اور نہیں رکھ سکتی۔ کرکس کا اپنا بیبی ہوگا تو وہ جان اور وانی کو گھاس نہیں ڈالے گی۔ انایا کے پیار سے کہنے پر بھی روبان کے ماتھے کی لکیر ایک دم نہیں ہوئی۔ وہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی وہ ہمارا فیملی معاملہ ہے، اور یاد رکھو ڈائیورس سے پہلے ہم نے خود قانونی تقاضے پورے کیے تھے، انفیکٹ بڑی خوشی سے پورے کیے تھے کہ بچوں پر حق نہیں جتاؤ گی۔ بچوں سے محبت کا ڈرامہ کون کرا؟ مجھے اچھی طرح نظر آ رہا ہے یہ سب۔ سٹوپڈ نہیں ہوں میں، بلکہ بچے بھی فیل کر کے تمہاری بناوٹی محبت۔ روبان کی آواز جب اپنے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر کھڑی کمل تک پہنچی تو مطمئن ہو کر گنگناتی ہوئی پیچھے ہو گئی، اور کچھ سننے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ روبان اپنے کہہ کر کمل کے کمرے کی طرف جانے لگا جب انایا نے بھاں بھاں کر کے رونا شروع کر دیا۔ روبان کوفت سے اسے دیکھنے لگا۔ I'm sorry، مجھے اندازہ ہو گیا تمہارے اور بچوں کی زندگی میں میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ جو میں نے کہا اسے بھول جاؤ پلیز۔ بول تو نہیں سکتا، ہاں اگنور کر سکتا ہوں، روبان نے ناگواری سے جواب دیا۔ روبان ڈیئر ڈونٹ مائنڈ، کیا میں صرف ایک دن کے لیے یہاں رہ سکتی ہوں؟ کل صبح ہی چلی جاؤں گی۔ ایکچولی ڈیورس کے بعد میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، موم ڈیڈ بھی اپروڈ شفٹ ہو گئے ہیں، اس وقت میں بہت ڈسٹرب ہوں، ہوٹل میں اسٹے نہیں کرنا چاہتی، صرف ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں۔ ریان کچھ ٹائم تک چپ رہا، پھر بولا، ڈیورس کب ہوئی؟
آج سے کچھ دیر پہلے انس نے عدت بھی پوری نہیں کی طلاق کی۔ روبان نے افسوس سے سوچا، پھر اجازت دے دی۔ اوکے، وہ کہہ کر پلٹ آیا۔ کمل، ارے یار بات تو سن لو میری ایک بار، یہ عادت مجھے تمہاری بہت زہر لگتی ہے، کمرے میں بند ہو جانے والی۔ روبان 1 گھنٹے میں بہت بار کمل کے کمرے میں باہر آ کر اس کی منتیں کر چکا تھا، مگر یہ جان کر کہ روبان نے عنایت کو ایک دن رہنے کی اجازت دی ہے، کمل نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا تھا۔ اس سے پہلے ڈان اور وانی کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھا دیا تھا، تبھی وہ دونوں پرسکون تھے اور اپنے کھیل میں لگے تھے۔ ہاں، اب تو میری ہر بات زہر لگے گی، جو اچھی لگتی ہے وہ تو آ گئی ہے نا۔ دیکھیے سارے مرد ہی بے وفا اور برے ہوتے ہیں، کمل نے منہ ٹیڑھا کر کے اندر سے جواب دیا۔ بری بات میرے بچوں کی ممی اپنے والد کے بارے میں ایسے نہیں کہتے۔ روبان نے طریقے سے اسے شرمندہ کر دیا۔ میں نے اپنے بابا کی بات کی؟ کمل بولی، کیوں؟ تمہارے ابا میں مردوں میں نہیں ہے؟ تو روبان نے اور جلایا اسے، بڑے بدتمیز ہیں آپ۔ شوہر کس کا ہوں؟ روبان نے فرضی کالر اکڑائے، میرے شوہر ہیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ کمل کا انداز وارننگ دینے والا تھا۔ میری یادیں اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبھی بھول جاؤں، تو ہمیشہ یاد کروانے کے لیے تم میرے آس پاس رہا کرو۔ روبان اس بار بڑے الگ سے انداز میں بولا۔ اپنے کمرے کے دروازے سے چپکی کمل ہنس پڑی، مگر روبان کے پیچھے ہی کھڑی عنایت غصے سے لال پیلی ہوتی گیسٹ روم میں چلی گئی تھی جہاں اس کا اسٹے تھا۔ روبان اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر کام بہت ضروری تھا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے سے جھانک کر عنایت نے اچھی طرح باہر کا جائزہ لیا، پھر روبان کے کمرے کے سامنے آ کر رک گئی اور احتیاط سے ہلکی سی دستک بھی دیتی۔ اندر بیٹھا روبان حیران ہو گیا اس دستک پر۔ اس کے دماغ میں آیا شاید کمل آئی ہو۔ اس کا سامان تو سب روبان کے کمرے میں ہی پہنچ چکا تھا نا۔ مسکراتے ہوئے اٹھ کر وہ دروازے تک پہنچا، مگر دروازہ کھولتے ساتھ ہی عنایت کو دیکھ کر چونک گیا۔ تم یہاں؟ روبان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، سارا دن پڑا تھا، کر لیتی۔ روبان جھنجھلا کر دروازہ واپس بند کرنے لگا جب عنایت زبردستی اس کے کمرے میں گھس گئی اور چیخنا شروع کر دیا۔ ملازمین گھر کے پیچھے ہیڈ کوارٹر میں تھے تو انہیں کچھ پتہ نہیں لگا۔ بچوں کا روم بھی ساؤنڈ پروف تھا، وہ بھی سکون سے سوتے رہے، مگر کمل کے روم میں ایسا کچھ نہیں تھا، تو وہ جلدی سے وہاں پہنچ گئی اور حیران ہو کر اس نے عنایت کی نایابی کے قابل اعتراض ریاک اور حیران پریشان سے روبان کو دیکھا تھا۔ سیکنڈ سے پہلے کمل نے مدعا جان لیا تھا۔ او کمل! عنایت چیختی ہوئی گئی اور کمل سے چپک گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، یہ انسان کے نام پر دھبا ہے، اس نے میرے ساتھ۔ عنایت ڈرامائی انداز میں بات روک کر منہ پر ہاتھ جما کر رونے لگی۔ کمل نے گھور کر روبان کو دیکھا تو روبان بھی رونے کو ہو گیا تھا۔ اتنا گندا الزام، دور رہو مجھ سے۔ کمل نے کن کھا کر عنایت کو دور کیا، جس پر عنایت روبان دونوں چونکے۔ اس شخص پر آپ الزام لگا رہی ہیں؟ جانتی کپا سیدھا ہے۔ شادی کے 6 ماہ تک اس نے مجھ میں انٹرسٹ نہیں لیا، حالانکہ میں ان کی سگی بیوی تھی۔ سگی بیوی پر روبان کی ہنسی نکلتے رہ گئی۔ اور میں تو ہوں بھی آپ کی پیاری، جتنا میک اپ آپ نے کیا نا اتنا میں کر لوں تو کٹرینہ کیف کو بھی مات دے دوں۔ ایسے میں جو بندہ میری طرف اٹریکٹ نہیں ہوا وہ آپ کے ساتھ ناممکن۔ تم خود عورت ہو، مجھ پہ یقین نہیں کر رہی ہو۔ ٹکر ٹکر کمل کی شکل دیکھتے ہوئے عنایت چلائی، ارے رہنے دیجیے، عورتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں آج کل کی۔ دوسری بات، میں عورت نہیں ہوں، لڑکی ہوں۔ ہاں تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو انسان اپنی حور پریوں جیسی دلہن کو اگنور کر سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیوں کرے گا، جبکہ اس کی بیوی بھی گھر میں ہی موجود ہے۔ اور ہاں، آپ کی ایکٹنگ بھی بہت بکواس تھی، مجھے غصہ بہت آ رہا ہے ورنہ میں ہنس پڑتی۔ آپ ماڈلنگ کرتی ہیں، بس ماڈلنگ ہی کرتے رہیے گا۔ کبھی کوئی فلم یا ڈرامے کی آفر آئے تو اسے میری طرف سے 2 جھام پر رسید کر دیجیے گا۔ آخری بات، وہ واز دیکھ رہی ہے؟ کمل نے روبان کے کمرے میں رکھے واز کی طرف اشارہ کیا، پھر مزید بولی، اس میں کیمرہ چھپا ہوا لگا ہے، یہ جو ڈرامہ آپ نے کیا نا اس میں قید ہو گیا ہے۔ آئندہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا، ایک ثبوت ہے ہمارے پاس آپ کے اونچے پن کا۔ آپ کو آپا کا مدح، اسی لیے اتنی رات کو دھکے مار کر نہیں نکال رہی گھر سے، مگر صبح میرے کہنے سے پہلے جلدی بنیے گا، ورنہ اگر یہ ویڈیو منظر عام پر آ گئی تو۔ اور کمل کی آدھی ادھوری دھمکی پر عنایت ڈر کر اپنی ایکٹنگ سدھارنے کا ارادہ کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے دم سادے کھڑے روبان کا بازو ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا، پھر بولا، میرے کمرے میں کون سا کیمرہ چھپا ہے؟ پاگل میاں، زور زور سے بول کے سب کو بتا دے، اگر میں یہ جھوٹ نہ کہتی تو وہ آگے بھی ایسی اوچھی حرکت کرتی، اس بات کو میڈیا پر پھیلا کر متھرون بن جاتی۔ میں تو جانتی ہوں آپ کتنے سیدھے ہیں، مگر کوئی اور یقین نہ کرتا آپ پر۔
وہ عورت ہیں، ہمدردیاں سمیٹ لیتی۔ کمل اپنی ذہانت پر خود کو داد دے رہی تھی جب روبان نے بے ساختہ ہی بڑے بزرگوں کی طرح کمل کی بلائے لے ڈالی۔ پھر اسے کمرے کے اندر کھینچتا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، بتاتا ہوں میری اوٹ پریاں جیسی دلہن کہ یہ پاگل میاں کتنے سیدھے ہیں۔ کمل ناشتے سے بھی پہلے انایا کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی، مگر اس وقت حیران رہ کہ جب سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ میڈم صبح نیم اندھیرے میں ہی چلی گئی۔ شکر ہے، لگتا ہے عزت بڑی پیاری تھی آپا کو۔ کمل جان اور بینی کو ناشتہ کروا رہی تھی، تب روبان کو بھی تیار شیار ہوئے ڈائننگ روم میں چلا آیا۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ۔ کرسی میں بیٹھتے ہوئے روبان نے آنکھ مار کر کمل سے کہا تو کمل کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے رہ گیا۔ روبان مسکراہٹ دبا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو کے، جبکہ کمل نے اسے ایک نیا نام دے دیا تھا، پیا بے شرم۔ سب کے چلے جانے کے بعد کمل اپنی زندگی میں اچانک آنے والی تبدیلی کو سوچ کر شرما بھی رہی تھی، قصہ بھی کر رہی تھی، جب کمل کا خون بچنے لگا۔ وقاص بھائی کالنگ دیکھ کر اسے وقاص کا مدعا بھی یاد آ گیا تو اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ جی وقاص بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں جیسا بھی، مگر تم بہت بے وفا ہو کزن۔ وقاص کے انداز میں ناراضگی تھی، پھر وہ اور بولا، اور رکشندہ بھی مجھے اگنور کر رہی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وقاص کے پریشان سے انداز پر کمل شرمندہ ہو گئی۔ سوری بھائی، گھر میں کچھ مہمان آ گئے تھے، آپ ٹینشن نہ لیں، میں آج شام ہی خالہ اور خالو سے بات کرنے آؤں گی۔ آج شام پکا ہے نا؟ جی پکا ہے۔ کمل ہنس کر بولی تو وقاص ہی پرسکون ہو گیا۔ اوکے تھینکس، میں تو شاید گھر پر نہ پہنچ سکوں، مگر امی ابو کو انفارم کر دوں گا۔ جی اوکے، اللہ حافظ۔ مجھے نا سچ مچ بڑی خوشی ہو رہی ہے، میری بچی گھر آئی ہے۔ بیٹا تم سموسے لو نا۔ خالہ اور خالو کمل اور روبان کے آگے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ روبان اتنی بناوٹی محبتوں پر کفت زیادہ تھا اور اپنی کفت بھی نہیں چھپا رہا تھا، مگر کمل جبرن مسکراتی رہی۔ ہاں آپ نے پہلے ہاتھ بڑھا لیا روبان بیٹا، ورنہ کمل کو تو میں اپنے وقاص کے لیے دینے والی تھی۔ خالہ کی بات پر کمل سر جھٹک کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ایسا ناممکن میں سے تھا۔ پوش علاقے میں گھر لینے کے بعد سے خالہ خالو غریب رشتہ داروں کی طرف سے تو آنکھیں بالکل ہی پھیر لی تھی۔ یہ وقاص ہی تو جو ہر کسی سے بغیر فرق کے ملتا تھا، مگر خالہ کی بات سن کر روبان کی بھویں تنگی اور مزید منہ بگڑ گیا۔ کیا بات ہے روبان بیٹا، سموسے اچھے نہیں لگے؟ نہیں، سموسے تو ٹھیک ہے، کھلانے والے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ روبان نے خالو کو جواب دیا، اس پر سبھی کی آنکھیں پھیل گئی۔ ہاں کمل نے زور سے متنے کہکا لگایا۔ یو آر سو فنی روبان۔ خالو ان کی مذاق کی بہت بری عادت ہے، تو زیادہ ہی بری عادت ہے۔ خالو نہ سمجھ نہیں تھے، روبان کی ناپسندیدگی نوٹ کر رہے تھے، انہیں بھی روبان پسند نہیں آیا تھا۔ پیسے والوں پر نخرے اچھے بھی لگتے ہیں وقاص کے ابا، خالہ نے شوہر کو ٹھوکا دے کر کہا۔ روبان کی بڑی سی گاڑی دیکھ چکی تھی نا وہ، دیٹس وے آپ لوگوں پر سوٹ نہیں کر رہے۔ روبان کی بات پر کمل نے ٹھیک ٹھاک زوردار کوہنی روبان کے پیٹ میں مار کر اسے آنکھیں نکال کر باہر جانے کا اشارہ کیا۔ روبان منہ بنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر ناپسندیدہ نظر خالو پر ڈالی اور خالو نے اس پر، تمہارے شوہر کے تو بڑے نخرے ہیں کمل، مانا کہ بڑا دولت مند ہے پر قریب ہم بھی نہیں ہیں۔ خالہ نے تو اپنا نکلی بالوں والا جوڑا تھپ تھپا کر کہا۔ سوری خالہ، بس خیر انہیں چھوڑے، ہاں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی آئی تھی، اسی غریب لڑکی سے رشتے کے بارے میں۔ تو بی بی ہمارا جواب وہی ہے جو کل تھا، میرے بیٹے کے ساتھ کام کرتے کرتے اسے پھنسا لیا۔ ان غریب لڑکیوں کو خوب اچھے سے سمجھتی ہوں، معصوم صورتیں بنا کر مجبوریوں کی داستانیں سنا کر پھنسا لیتی ہیں امیر لڑکوں کو، بات چلن کہیں گی۔ خالہ کے انداز پر کمل کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، کتنی غلط زبان استعمال کر رہی تھی وہ۔ خالہ کیا میں بھی بدچلن ہوں؟ کمل کے نرمی سے پوچھنے پر خالہ اور خالو گھر بڑھا گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں بھی غریب تھی، روبان کے گھر کام کے سلسلے میں جاتی تھی، پھر ریلی روبان سے شادی ہوگی۔ مطلب آپ کا خیال ہوگا میں نے بھی روبان پر ڈورے ڈالے ہوں گے، انہیں مجبوریوں کی داستانیں سنائی ہوں گی معصوم صورت بنا کر۔ بتائیں ایک بار، کیا میں بھی بدچلن ہوں؟ خالہ اور خالو تو چھپ ہی رہے، سچ یہی تھا ان کا، کمل کے بارے میں بھی یہی خیال تھا۔ ہاں تو کچھ نہ کچھ تو تم نے بھی کیا ہی ہوگا، ایسے ہی کیوں کوئی رئیس زیادہ تم سے شادی کرے گا، بڑے دوسری ہی صحیح ہے کیا، ورنہ تمہارے پاس صورت تک تو خوبصورت ہے نہیں۔ کچھ دیر کے بعد خالہ نے زبان کے ایسے نشتر چلائے کہ کمل حق دک رہ گئی، پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس سے خدا حافظ تک نہیں کہا گیا تھا۔ باہر منتظر سا کھڑا روبان کمل کے اتنی جلدی باہر آنے پر حیران رہ گیا۔ کمل کوئی بھی بات کیے بنا باہر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا ڈن ہو گیا سب؟ روبان نے اپنی سیٹ پر بیٹھتا پوچھا۔ کمل نے اس بار بھی کچھ کھولا نہیں اور نفی میں گردن ہلا دی۔ تم رو رہی ہو؟ بائے
کچھ بھی نہیں ہوا، آپ گھر چلیں، کمل نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جب تک وجہ نہیں بتاؤ گی نا میں گاڑی نہیں چلاؤں گا۔ اس بار روبان غصے میں بولا، کوئی بات نہیں، میں خود چلی جاؤں گی ٹیکسی سے، تو مجھے گاڑی سے اتر کر دکھاؤ۔ روبان کے چیلنج پر کمل جھنجھلا گئی۔ اب اتنے بدتمیز کیوں ہیں؟ خالہ خالو سے اتنی بدتمیزی کیوں کی؟ کمل روبان پر ہی چڑھ دوڑی۔ روبان اس کے بات بدلنے پر تل ملایا، مجھے بناوٹی محبتوں سے نفرت ہے، اور آپ اتنے پر یقین کیوں ہو جاتے ہیں؟ اتنی جلدی کیوں جج کرتے ہیں لوگوں کو؟ آپ کی نظر میں تو میں بھی بناوٹی محبت کر رہی تھی نا جان اور وانی سے۔ آپ کو اب بھی مجھ پر بلیو نہیں ہوگا نا؟ مجبوری میں نبھا رہے ہیں نا ساتھ۔ کمل سون کرتے روتی ہوئی اچھی خاصی جذباتی ہو گئی تھی، اور خالہ خالوں کا غصہ بھی روبان پر ہی نکال کر اسے ساری بات بھی بتا دی۔ انہوں نے یہ بکواس کی تم سے؟ روبان غصے میں بڑبڑایا، پھر گاڑی سے نکلنے لگا۔ تب کمل نے روبان کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے سب بتا کر غلطی کر دیا۔ غلطی آپ ہی کیا، آپ اتنی بدتمیزی نہ کرتے تو وہ بھی یہ سب نہ کہتی۔ او میڈم، انہوں نے جو کہا اس کا مطلب ان کا ہمیشہ سے یہی خیال رہا ہوگا کہ تم نے مجھے اٹریکٹ کرنے کی چیپ کوشش کی۔ انہوں نے انڈائریکٹ تمہارے کریکٹر پر وار کیا ہے۔ اب دیکھو ان کا میں کیسے دماغ ٹھکانے لگاتا، تم بس دیکھنا۔ روبان رک جائے، روبان بات تو سنے ذرا۔ کمل روبان کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر جب اندازہ ہو گیا کہ روبان اب خالہ خالو کا دماغ ٹھکانے لگانے کے فیصلے سے بھی نہیں پیچھے ہٹے گا، تو اس نے پیر میں چوٹ لگنے کی ایکٹنگ شروع کر دی۔ روبان سچ مچ پریشان ہو کر کمل کے پیروں کے پاس جھک گیا۔ کیا ہوا؟ پیر میں موچ آ گئی شاید؟ وہ دکھاؤ مجھے۔ نہیں بس ٹھیک ہوں، بس گھر چلیں، آپ ہلکا سا مساج کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کمل کو روبان کا اپنے لیے پریشان ہونا اچھا لگ رہا تھا تو مسکرا کر بولی، مگر اگلے ہی پل اس کا رنگ اڑ گیا جب روبان نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ بیچ راستے نہیں گود میں اٹھائے جانے پر کمل کی شرم سے حالت خراب ہونے لگی تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ روبان، نیچے اتارے مجھے، گاڑی تک لے کر جا رہا ہو، چپ رہو ورنہ مجھے چپ کروانا بھی آتا ہے۔ روبان پلیز، ارے یہ تو وقاص رے کی گاڑی ہے، کمل نے چیخ کر کہا اور ساتھ ہی مچل اٹھی روبان کی گود سے اترنے کے لیے۔ وہ وقاص کے گاڑی سے اترنے سے پہلے نیچے اترنا چاہتی تھی، مگر روبان شاید یہی چاہتا تھا کہ وقاص کے منظر دیکھ لے، تبھی سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو گیا۔ وقاص گاڑی سے نکلا تو کمل کو بچوں کی طرح روبان کی گود میں دیکھ کر اپنی مسکراہٹ روک نہیں سکا۔ کمل نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپایا ہوا تھا، مگر اسے کیا پتا وقاص مسکرا رہا ہوگا۔ ہیلو، آپ لوگ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ میں تو آپ لوگوں سے ملنے کے خیال سے جلدی آیا تھا، وقاص عادتاً خوش اخلاقی سے بولا۔ اپنے اندر کی تھوڑی سی خوش اخلاقی اپنے ماں باپ کو بھی دے دو، جو اپنے ہی مہمانوں کے کردار پر تہمت لگاتے ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ روبان ناگواری سے بولا کہ سارا ماجرا وقاص کے کوش گزار کر دیا۔ پھر کمل کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر مزید بولا، کمل تمہارے لیے جتنا کرنا تھا کر سکتی تھی اس نے کر دیا، اس سے زیادہ میں اسے کرنے بھی نہیں دوں گا۔ اسے اپنی نیا تم خود ہی پاڑ لگاؤ۔ کمل اس معاملے میں اور غصے کی تو اس پر مزید تہمتیں لگے گی، اور میں اپنی وائف کے بارے میں مزید ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ شرمندہ سا وقاص کچھ کہہ بھی نہیں پایا تھا جواب میں۔ روبان تیز گوری وقاص پر ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کمل ٹکر ٹکر روبان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ روبان نے جو کچھ کہا وہ کمل کا دل خوش کر گیا تھا۔ روبان اس کے کردار کو لے کر کتنا حساس ہو رہا تھا۔ کیا گھورے جا رہی ہو؟ گاڑی چلاتے ہوئے روبان نے کمل کے مسلسل ٹوننے پر گھور کر پوچھا۔ آپ کو واقعی اتنا غصہ آیا تھا خالہ خالو کے میرے کردار پر الزام لگانے پر؟ جواب میں روبان چپ رہا، پھر ایک طرف روک کر پوری طرح کمل کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں تو تم کیا میرے غصے کو ڈرامہ سمجھ رہی تھی؟ نہیں میں وہ ایکچولی نہیں، مجھے لگا تمہارا تعلق سمجھوتے کا ہے، اس لیے آپ کا غصہ مجھے حیران کر گیا۔ کمل اٹک اٹک کر بولی، کمل جب میں نے تم سے شادی کی تو واقعی میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں تھا، مگر ہر گزرتے پل نے مجھ پر واضح کر دیا کہ تم بے لوث ہو اپنے جذبوں میں۔ تمہیں یہاں اگنور کرنا مجھے برا لگ رہا تھا، تو میں نے سوچا زندگی یوں تو نہیں گزرتی، آج نہیں تو کل مجھے تمہاری طرف بڑھنا ہی ہے، تو آج کیوں نہیں؟ میں نے تم سے کہا کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا، مگر وہ بس ایک ڈائلاگ تھا، وہ بس پسندیدگی تھی، مگر رفتہ رفتہ پسند پیار میں ڈلنے لگا۔ مگر استاد جب تم نے انایا کے گھٹیا الزام پر اسے منہ توڑ جواب دیا اور مجھ پر اندھے اعتماد کا اظہار کیا، تو میرے دل میں تمہارے لیے عزت اس قدر بڑھ گئی کہ میں لفظوں میں بھی نہیں بتا سکتا۔ چند لمحوں میں پیار محبت بن گیا میرا۔ وہ وقت بھی دور نہیں جب محبت پر عشق کا رنگ چڑھے گا۔ I really love you my wife, you are my life۔ روبان نے کمل کا ہاتھ تھام کر کمل کے ہاتھ کی پشت چوم لی، مگر کمل اتنی ایموشنل ہو گئی کہ شرما بھی نہیں سکی تھی۔ میں شاید وہ پہلی بھی ہوں جس کا شوہر اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور اس کی پیشین گوئی کر رہا ہے۔ روبان کمل کی بات پر ہنس پڑا۔ اب گھر چلیں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرڈز لاکھ قابل اعتبار صحیح، مگر بچوں کو ان کے حوالے کرنا بھولنا نہیں چاہیے۔
ایک تو آپ امیروں کے چوچ سے جانور خود پاڑ لیتے ہیں، بچے میڈس کے حوالے۔ کمل کی بات پر روبان نے اسے گرا پھینکا، پہلے بھی مجھے کوئی آئی لو یو کا جواب تو دو۔ اب خود آئی لو یو ٹو، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کمل کے شرما کر کہنے پر روبان ہنس پڑا۔ نہیں مگر سن کر اچھا لگتا ہے نا، جن سے محبت ان سے اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ روبان نے بڑے پتے کی بات بتائی اور کہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی گھر سے باہر رکی تو بچے ممی ڈیڈی چلاتے ہوئے باہر آگے تھے۔ کمل کی اپنی ترنگ میں گاڑی سے نکل کر آگے بڑھنے لگی، تب روبان حیران سے بولا، تمہارے پاؤں کی موچ؟ کون سی موچ؟ او ہاں وہ۔ کمل کا رنگ اڑ گیا، اگلے ہی پل وہ سر پٹ بھاگی، کیونکہ روبان اس کے پیچھے کا، بچے ان دونوں کے پیچھے شور مچاتے ہوئے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ نے حیرت سے اس پاگل سی فیملی کو دیکھا تھا۔ روبان ٹوری کے نیچے ہاتھ رکھ کر کمل کو دیکھ رہا، تو کبھی گھڑی کو دیکھ رہا۔ 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے مگر کمل کی تیاری پورے ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اب روبان کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ویڈیو پر چلی جاتی یار، اتنی دیر میں تو بریانی بھی تیار ہو جاتی ہے۔ تم ہو، مانا کہ تھوڑی زیادہ اگلی ہو مگر اتنی بھی کیا؟ کمل لپسٹک کے شیڈز چیک کرتے ہوئے جل کر بولی، میں اگلی ہوں، بہت شکریہ آپ کا مائک، ناٹ پلیزر۔ روبان دل پر ہاتھ رکھ کر ہنس کر بولا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ہی 1 گھنٹہ ٹیک لگا کر بیٹھا رہا اور کمل کے ہاتھ سے لپسٹک لے کر بولا، اب میں مدد کروا، آپ کیا مدد کروائیں گے؟ کمل نے حیرت سے پوچھا، پر اس وقت شاک رہ گئی جب روبان لپسٹک کمل کے ہونٹوں پر تھپکنے لگا۔ کمل مسکراہٹ دبا کر روبان کو دیکھتی رہی، جو لپسٹک لگا کر اسے ناکدانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے روبان، ہمارے خاندانی زبان میں آپ جیسوں کو جوڑوں کا غلام کہتے ہیں۔ زبان نے پہلے کمل کو گھیرا پھر اطمینان سے بولا، اور میری زبان میں مجھ جیسوں کو آئیڈیل ہسبینڈ کہتے ہیں۔ آئیڈیل ہسبینڈ جوڑوں کے غلام کا ہی مہذبن نام ہے۔ جو بھی ہے، تم خوش ہونا؟ روبان سر ہی کمر سے یہ سوال کرتا تھا۔ ہر اگلا دن گزشتہ دنوں سے زیادہ خوشیاں لاتا ہے میری زندگی میں۔ روبان کو ہمیشہ کمل کا یہ جواب سننا اچھا لگتا تھا، تبھی تو وہ پوچھتا تھا، اچھا اب گاڑی نکالیں، میں بس آتی ہوں۔ ہوگی نا سب تیاری؟ روبان بیزار ہونے لگا تھا اس کی تیاری سے۔ ہاں جی سب ہو گیا، آپ چلے، میں آ رہی ہیں۔ کمل نے بولتے ہوئے روبان کو کمرے سے باہر دھکیلا، پھر سینڈلز پہن کر شیشے کے سامنے خود کا سر سے پیر تک جائزہ لے کر باہر آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر کمل پیچھے کی سیٹ کی طرف متوجہ ہوئی جہاں جان اور وانی بیٹھے تھے۔ ارے جان سو گیا؟ تم نے جتنی دیر لگائی شکر کرو بس سویا ہے، رویا نہیں ہے۔ روبان کے ناراضی سے کہنے پر کمل ہنس پڑی۔ کیا کروں، میرے لیے ڈبل خوشی کا موقع ہے۔ میرے بھائیوں جیسی کزن اور بہنوں جیسی اکلوتی سہیلی کی شادی ہے۔ میں تو ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں اپنی تیاری کی وجہ سے۔ بس بہت ہو گیا لفظ تیاری، اور مت بولنا۔ روبان کے جھڑکنے پر وہ ہوں کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اچانک تمہارے خالہ خالو مان کیسے گئے شادی کے لیے؟ وکاس بھائی بیچارے تو بس اپنا خاموش احتجاج کرے تھے، کسی سے بات چیت نہ کرنا، گھر کم جانا، خالہ خالو پر اثر ہونا لگا اس رویے کا۔ وہ تو وکاس بھائی کی چھوٹی بہن وردہ کے سسرالی تھی نا، بہت زیادہ اونچے گھرانے کے تھے۔ وردہ کو بہت باتیں سناتے تھے، کیونکہ جب وردہ کی شادی ہوئی تھی نا تب خالہ خالو کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اس لیے وہ وردہ کو زیادہ کچھ بھی دے نہیں پائے تھے۔ وردہ بھی سارے حالات خالہ خالو سے چھپاتی رہتی تھی۔ وہ تو خالہ خالو ایک بار اچانک وردہ کے سسرال گئے تو خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا، اور وہیں ان کی برین واشنگ بھی ہوگی۔ اللہ وردہ کے حالات پر بھی رحم کرے۔ یہ تو شکر ہے کہ اس کا شوہر بہت سپورٹ کرتا ہے، شوہر ساتھ ہی تو سب برداشت ہو جاتا ہے۔ بس اچھی بات یہ ہے کہ خالہ ٹھیک ہو گئی، اور خالو تو ان کے دماغ سے ہی چلتے ہیں۔ نون سٹاپ بولنے کے بعد جب کمل نے روبان کو دیکھا تو وہ دل ملا گئی، کیونکہ روبان نے کانوں میں ٹیشو ٹھونسے ہوئے تھے۔ کمل کو چپ ہوتے دیکھ کر روبان نے ٹیشو کان سے نکال لیے۔ تو کتنا بولتی ہو؟ یہ میرے بولنے کا ہی کمال تھا جو انایا آپا صبح صبح گھر سے نکل پڑی تھی۔ کچھ اندازہ ہے ورنہ کیا ہوتا؟ یہ تو ہے چھپے ہوئے کیمرے سے زیادہ سے تمہاری بک بک نے ڈرایا ہوگا، روبان کہہ کر ہنس لگا، اور کمل اسے گھورنے لگی۔ کمل سنو، سنائیں، مجھ پر ہمیشہ ایسے ہی اعتبار کرتی رہنا، روبان نے کہا۔ آپ بھی ہمیشہ میرے محافظ بنے رہیے گا، کہنے کی بات ہے، روبان نے کہا۔ میں بھی یہی کہوں گی، کہنے کی بات ہے۔ کمل کے جواب پر روبان اسودہ سا مسکرا دیا۔ کمل، جی آنٹی۔ رکشندہ کی ماں کی پکار پر کمل ان کے پاس چلے۔ ہم نے وکاس کے لیے جو بھجوائے تھے وہ کیوں نہیں پہنے وکاس نے؟ کمل کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہونا تھا؟ وہ تو جواب مانگنے اپنی خالہ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ گھٹیا کپڑا میں اپنے بیٹے کو پہناتی ہے، وہ بھی ایسے خاص موقع پر؟ نہ بابا نہ، مجھے بڑی برادری میں شرمندہ نہیں ہونا، ایسے کپڑے تو ہم نے 4 پونچھ میں استعمال کرتے ہیں، فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کمل افسوس سے اپنی خالہ کو دیکھتے ہوئے سٹیج پر پہنچ گئی۔ رکشندہ، مجھے لگتا ہے حالات اتنے ہی سازگار نہیں ہیں، تمہیں بہت صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کمل رکشندہ کے قریب ہو کر بولی تو وکاس نے بھی سن دیا تھا۔ تم فکر مت کرو، جب تک وکاس میرے ساتھ ہے میں سب برداشت کر لوں گی۔
رخشندہ کے جواب پر وہ خاص مسکرا کر بولا، اور میں تمہیں کچھ برداشت کرنے نہیں دوں گا۔ رخشندہ جھنک گئی اور کمل ہنستے ہوئے ان کی بلائیں لیتی نیچے روبان اور بچوں کے پاس پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ ان کی جوڑی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کمل نے روبان سے کہا۔ ہماری جوڑی ہے سے کم، روبان نے جو جواب دیا تھا کمل کو اسی جواب کی امید تھی۔ یہ تو ہے۔ روبان نے ایک گہری نظر کمل پر ڈالی، پھر ہلکی آواز میں بولا، کمل جی آئی لو یو۔ کمل نے سر پر ہاتھ مار لیا۔ دن میں کتنی بار اظہار محبت پر یقین رکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے شخص پر جس سے آپ اظہار کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھ سے اتنی بار اظہار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ روبان کے جواب پر کمل کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ساتھ میں روبان بھی ہنسنے لگا۔ دور چمکتا چاند اس منظر کو دیکھ کر کفر زیادہ ہو گیا اور اپنے آس پاس ٹہلتے بادی سے بولا، یار میرے سامنے آ جاؤ، مجھ سے دنیا والوں کی یہ شوخیاں نہیں دیکھی جاتی۔ اور شاہ بادل میں سین یار کہہ کر چاند کو اپنی اوٹ میں لے لیا۔ ختم شد۔ ایک چینل کو سبسکرائب ضرور